تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی تو ناظرین، میری دعا ہے اللہ سے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش و خرم رہیں۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے ایک اچھی بات، ایک حدیث آپ کو پیش کرنی ہے۔ وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو بھی کام شروع کرو اس میں نیت جو ہے وہ خالص رکھو۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو سورۃ فاتحہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم علماء اکرام سے اس بارے میں جانتے ہیں، ان کا موقف کیا کہ ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو، ان کا موقف اس بارے میں کیا ہے۔ تھا تو ایک صاحب تھے، ان کو بیچارے اسی چکر میں نا پھنس گئے تھے۔ اب انہوں نے 30-35 سال تو نماز پڑھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے ہو کر۔ اب کوئی ان کو مل گیا، وہ بار بار یہی فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو فاتحہ پڑھو۔ چھوڑ دو بھائی اس کو اپنے حال پہ یار، وہ کچھ اور کاموں میں لگاؤ، زنا کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، یا مسجدوں کو نمازی ہوں کہ بھی نمازی بنانے کی فکر کرتے ہیں، چاہے جس طرح سے بھی پڑھ لے، لیکن چلو نہیں جی اس طرح سے تو ہوتی نہیں ہے جس طرح سے تم پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے مجھے پرچی لکھ کے دی، میں بہت بیزار آ گیا ہوں، میری 30-35 سال کی نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، آئندہ کیا کروں، کوئی حدیث ہے؟ تو میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حدیث یاد آ گئی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب رکوع کرے تو رکوع کر لو۔ میں نے کہا دیکھو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے امام نے کیا کرنا ہے اور مقتدی نے کیا کرنا ہے، دونوں کے الگ الگ وظیفے۔ اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اذا جب وہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی کیا پڑھو، اگرچہ دوسری حدیث بھی ہے اس کے مخالف، لیکن یہ بھی تو ہے نا، صرف وہی والی نظر آ رہی ہے، یہ والی نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب آپ مسلک پرست ہو، ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، لیکن آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ فرقہ پرست ہو کہ یہی ٹھیک وہ والی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ پٹھان لڑکا تھا، سیدھا وہ حیران ہو گیا، کہہ رہے یار ایسا بھی ہے، کہہ رہے وہ جو حدیث آتا ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لہ، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے، کیونکہ جو مقتدی ہے نا، جب امام نے فاتحہ پڑھی تو گویا مقتدی نے پڑھ لی ہے، تو اس کو نہ پڑھنے والا کہہ ہی نہیں سکتے۔ کہہ رہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو آپ عقل سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے، پوری حدیث صحیح ہے، مسلم کی ہے، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو سورہ فاتحہ پلس آگے قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے قرات نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کیا امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہاں آ رہا ہے نا کہ فاتحہ پلس قرات ضروری ہے، تو اس سے مراد امام اور منفرد، تو جس حدیث میں فاتحہ کا ہے اس سے بھی مراد کیا ہے، امام یا منفرد، مقتدی کی خود بخود ہو رہی ہے۔ اور اس پر واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءہ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف دلیل نہیں ہے،
لیکن یہ بھی بہت جاندار دلائل ہیں جس کے آپ سننے کو گوارا نہیں کرتے آپ. اور آج کل ایک مارکیٹ میں چیز بہت کہ اپنے مخالف کے جب حدیث آئے نا فوراً ضعیف ہونے کا ٹھپا لگا دو اس کو. ضعیف, یہ بڑا بہترین حربہ ہے. ضعیف, اگلا ویسے ہی نفسیاتی طور پر ایک امپریشن پڑ جاتا ہے کہ یار کچھ تو دال میں کالا کالا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فرقہ پرست ہم جب ہوتے جب ہم کہتے یہی ٹھیک ہے, اور دنیا میں جو حنفی مسلک کو فالو نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا, وہ غلط ہے, پھر ہم فرقہ پرست ہوتے ہیں. ہم تو بڑا ظرف کر کے کہہ رہے بھائی وہ بھی ٹھیک ہے, اور آج سے نہیں کہہ رہے, شروع سے کہہ رہے ہیں. جب سے ہم ممبر سنبھالا ہے بیانات کر رہے ہیں اس وقت سے یہ کہہ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اب بعض لوگ یہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں کہ میرے بیانات سن کے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جنہوں نے ہمارے بیانات سنے وہ میں تو 13 سال 14 سال کا تھا جب سے میں بیان کر رہا ہوں, اس وقت سے ہم یہی کہہ رہے ہیں. میرے بچپن کے دوست بھی ہوں گے یہاں مجمع میں یا بیان سنتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیں, کبھی لے آؤں گا. ورنہ بچپن کے دوست کو تو کبھی کسی سے ملانا نہیں چاہیے, آپ کو پتا ہے نا, وہ تو سارے راز جانتا ہے, ساری بدماشیاں ساری شرارتیں جانتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ملانے کے لیے تیار ہیں. جی تو ناظرین, آپ نے مولانا طارق مسعود صاحب کو سنا, ان کا موقف بھی جانا. ان کا کہنا ہے کہ امام جو کرے نمازی بھی وہی کرے, تو اس لیے نماز ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس بارے میں. آئیے ہم سنتے ہیں اب قاری توصیف الرحمان کو, ان کا موقف جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور اگر امام صاحب سپیڈ سے پڑھ رہے ہیں اور ٹائم نہیں دے رہے ہیں تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کب پڑھیں, تو انہوں نے فتویٰ دیا اقرا بہا فی نفسک, اپنے دل میں اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ کو پڑھتے رہیں, کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی تو ناظرین, آپ نے قاری توصیف الرحمان کو سنا, ان کا موقف جانا. آئیے اب ہم سنتے ہیں قاری اکمل قادری صاحب کو, ان کا موقف جانتے ہیں. کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھو. تو اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے پیچھے. دیکھیں روایات سب مختلف ہوتی ہیں. ایک روایت میں جیسے مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی قراءت ہے. جب اس طرح کی دو احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں جن میں باہم ٹکراؤ سا محسوس ہوتا ہے, اس وقت پھر دلائل کی کثرت دیکھی جاتی ہے اور قوت و ضعف دیکھا جاتا ہے. جس طرف دلائل کم ہوتے ہیں اور یا دلیل میں ضعف ہوتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کیا جاتا ہے. لہٰذا ہمارے نزدیک انہی دلائل کی بنا پر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اور قرآن سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو. قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب یہ عام حکم ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. تو اس کا مطلب ہے جہری نمازوں کا حکم تو آپ اس سے آرام سے نکال سکتے ہیں کہ جب امام جہر سے قرات کر رہا ہے تو بالکل ہمیں خاموشی سے سننے کا حکم ہے. تو یہ قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے. اس کے مقابل اگر حدیث آ بھی جائے گی تو یقینی سی بات ہے کہ دلیل قوی تو قرآن ہے. اب رہا سری نمازیں, تو سری نمازوں کے لیے پھر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی بھی قرات ہے. اب اگر کہیں آیا بھی ہو کہ نبی کریم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو, تو پھر جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جہاں ممانعت ہوتی ہے, جہاں منع کیا جاتا ہے, اس کو فوقیت ہوتی ہے, کیونکہ اس کا خلاف کرنے میں گناہ کا پہلو ہو سکتا ہے. لہٰذا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ جو سرکار نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھو, یہ گویا کہ پہلے والی حدیث کی ناسخ ہو گئی. یعنی اس طرح ان دونوں کو ملاتے ہیں, ایسے نہیں کہ ایک حدیث غلط ایک صحیح ہے, بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کے مفہوم اور معانی پر عمل ہو جائے. لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اول شروع میں سرکار نے پڑھنے کی اجازت دی اور بعد میں اس کو منع کر دیا گیا. تو اب بہرحال فقہ حنفی کے مطابق اور بکثرت دلائل کے مطابق امام کے پیچھے چاہے امام کوئی سی بھی نماز پڑھا رہا ہو, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین, مقتدی نہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور نہ کوئی اس کے ساتھ مزید صورت ملائے گا, یعنی قراءت کرنا منع ہے. باقی جو تسبیحات وغیرہ ہیں وہ جی ناظرین, آپ نے قاری اکمل قادری صاحب کو سنا. ان کے موقف سے یہی ہے کہ اگر امام کے پیچھے نمازی سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اس سے گناہ نہیں ہے, نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے اب ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو, ان کا موقف جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا دلائل دیتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے کہ سورہ فاتحہ جو ہے
نماز کے اندر پڑھنے کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے گلف وغیرہ میں دیکھا کہ لوگ پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حدیث بھی انہوں نے بیان کی کہ اس کی نماز نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، جہر میں بھی پڑھنا چاہیے اور سر میں بھی پڑھنا چاہیے، خاموشی میں پڑھنا چاہیے، اور جب امام قرات کرتا ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اکثر اگر آپ شافعی مسجد وغیرہ آپ دیکھیں تو وہ لوگ پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ رک جاتے ہیں اور تھوڑا وقفہ دے دیتے ہیں، پھر لوگ اپنا پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر کوئی امام ایسا نہ بھی کرے تو امام جب پڑھتا ہے تو آپ پیچھے اس کا ہلکا ہلکا پیچھے پڑھ لے سکتے ہیں اس کے پیچھے، کیونکہ جو مسئلہ ہوا تھا مسئلہ یوں ہی تھا، ایک صحابی تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا قرآن پڑھتے تھے پیچھے پیچھے، اور ایک مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز آئی، اتنے تیز پڑھ رہے تھے کہ آپ کو مغالطہ ہو گیا، مطلب آپ نے گڑبڑ کر دی اپنی قرات میں۔ پھر آپ نے نماز کے بعد پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص میرے پیچھے قرآن پڑھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں، تو کہا مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، مطلب وہ پورا پڑھتے تھے تو کہا مت پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، تو پتہ چلا آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ دعا کا جو مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، اس کو آپ بحث کا جھگڑے کا موضوع نہ بنائیں، علم کا موضوع ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں ایسا علم حاصل کریں، آپ عمل کریں، جو آپ سے پوچھتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو اپنا وہ نہ بنا دے علامت کہ ہم لوگ یہی کام کرتے صرف کہ سورہ فاتحہ پڑھواتے اور دعا نہیں کرواتے، بلکہ یہ مسئلہ ہے، آپ نے جانا آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو تو مسئلہ یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، اور اجتماعی دعائیں بہت کم موقعوں پر ثابت ہے، وہاں پر ہم ناظرین آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا، تو آئیے اب ہم سنتے ہیں مولانا اسحاق صاحب کو، ان کی موقف جو ہے وہ کیا ہے اس بارے میں۔ نہ تو میرے بھائی ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صاف لکھا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، نہ ہے کہ نہ پڑھو، نہ منع کی کوئی آئی ہے، نہ ایسی صاف ہے جس میں امام کا ذکر ہو۔ لے دے کر ایک حدیث تھی، اگر وہ صحیح ہو جاتی تو دنیا کو کوئی مسلمان پھر دم نہیں مار سکتا تھا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، بعد نے کہا کہ تم شاید میرے ساتھ پڑھتے ہو، لوگوں نے کہا ہاں پڑھتے ہیں، تو فرمایا اسی لیے رکاوٹ پیدا ہوتی تھی میرے پڑھنے میں، جب میں پڑھوں میرے ساتھ کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ یہ روایت تھی نص صاف، مگر کیا کریں کہ امام جیسے مغنی میں لکھتے ابن قدامہ یہ صحیح نہیں ہوئی، جتنے جتن جی چاہے کریں نا کوئی کمزوری۔ اب اتنا بڑا مسئلہ کہ نماز نہیں، اس کے لیے تو کوئی بہت کبھی دلیل چاہیے، کمزور کبھی مکھول مدلس، کبھی محمد بن اسحاق، کبھی نافع بن محمود، کوئی نہیں، کمزور۔ وہ لکھتے ہیں مغنی میں جو صحیح ہے اس میں بات نہیں آئی، رکوع امام کی ہے یا کیا، جو ضعیف ہے اس میں آئی ہے مگر یہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو یہ بحثیں ساری ہو چکی ہیں، نہ وہ روکنے والے جو ان کے پاس ہے، کہیں نہیں روکا آپ نے، اس لیے کوئی پڑھتا ہے بسم اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بادہ بن سامت، ابو ہریرہ جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتے تھے، کوئی پتھر نہیں پڑھیں گے، بالکل جائز ہے یہ پڑھ لینا بھی اگر آرام سے پڑھ لے، اور نہ پڑھیں تو امام بخاری جیسے مانتے ہیں جز القرات میں کہ زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود نہیں پڑھتے تھے، کسی نماز میں پیچھے نہیں پڑھتے تھے، نماز ان کی بھی درست ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو یہ فتوے دیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی نماز نہیں، نمازیں سب کی درست ہیں۔ زیادہ صحیح طرز عمل یہ ہے جو سارے منصف لوگ مانتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آرام سے سنو، کوئی نہ پڑھو، جب وہ آمین کہے گا ساتھ آمین کہہ دو، تم فاتحہ میں شریک ہو گئے، اور جو سری نمازیں ہیں سری رکعت ان میں پڑھو، فاتحہ بھی پڑھو، سورتیں بھی پڑھو۔ یہ عدل کی بات ہے جس پر سے کوئی حدیث نہیں ٹکراتی، نہ کوئی ہے ٹکراتی، جائز سارے ہیں، پڑھتا جائے اس کی بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے اس کی بھی ٹھیک ہے، صاف سری حدیث کسی کے پاس نہیں، بالکل نہیں۔ جو ہے کہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز، وہ امام احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ حضرت امام احمد پیچھے پڑھنے کے قائل ہیں، مستحب کی حد تک لازم نہیں سمجھتے، کہتے پڑھ لے اچھا، مگر وہ کہتے ہیں تشریح اس حدیث کی تو ہوگی جب حضرت جابر جیسے صحابی رسول نے کہا کہ جس نے امام کے پیچھے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں، جس نے کسی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی رکعت نہیں، الا یکون ورا الامام، ہاں اگر وہ امام کے پیچھے ہو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ امام ترمذی کہتے ہیں، احمد کہتے ہیں یار جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ تم جانتے ہو، اس نے کھول دی بات کہ یہ اکیلے کی بات ہے، امام کے پیچھے نہ بھی پڑھے درست۔ یہ امام ابو داؤد نے لکھا، اس روایت کو لکھنے کے بعد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے جو اکیلا پڑھے، کیونکہ دوسری طرف جو حدیث پاک آ گئی نا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، وہ بھی جو ہے نا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام جب قرآن پڑھے چپ رہو۔ اسی پر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں تو چھوڑ جاتے ہیں لوگ، جہری میں کوئی پیچھے نہیں پڑتا۔ تو حدیثیں بہت ہیں، 6-7 ہیں اصل، باقی کا خواہ مخواہ لمبی کرتے ہیں،
5-6 حدیثیں ہیں جو بدایات المجتہد میں مل جائیں گی، ان پر ہی بحث کا دار و مدار ہے، دیکھ لیں، اس سے یہی نتیجہ نکلا کہ پڑھے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی کوئی بات نہیں۔ ویسے جہری نمازوں میں خاموشی بہتر ہے، سری میں پڑھ لینا بہتر۔ اردو فاتحہ کے لیے بھی خاموشی؟ ہاں خاموشی۔ آپ دیکھتے ہیں، تجربہ کر لیں کہ جو پڑھتے ہیں ہم لوگ کیا تکلف ہی ہے کہ ابھی امام کے منہ میں ہوتی ہے نہ وہ بھی آرام سے سن سکتے ہیں اور پڑھنے کی ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور آخری آیت پر تو گمسان پڑ جاتا ہے نا، وہ بھی ختم کرنا چاہتا، ہم بھی ختم کرنا چاہتا، آمین کہنا ہوتا، کیا کریں، امام کی بھی نہیں سنتے اپنی، کچھ نہیں، بالکل تکلف ہے، آرام سے سن لینا چاہیے اور ساتھ آمین کہہ دینا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ نے مولانا اسحاق صاحب کو سنا، ان کا موقع بھی جانا۔ ان کا بیان ہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہو کہ امام جو کرتا ہے تم نہ کرو، اور جو تم کرتے ہو وہ امام نہ کرے۔ یہ اس سے کوئی نہیں، نماز سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے اور نہ پڑھنے سے بھی نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں انجینئر مرزا علی صاحب کو، ان کا موقف جانتے ہیں۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ پوری نماز کی ہر رکعت میں قرات کریں۔ یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں الفاظ ہے اقرا بہا فی نفسک، وہ حدیث قدسی جو بیان کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اقرا بہا فی نفسک، اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھو۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے یہ آپ نے پوچھنا ہے کہ جی میں پڑھنا کیا ہے، اور تو نہیں کوئی اس کی تشریح کرے گا۔ تو جز القراء امام بخاری کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، ایک فاتحہ سے پہلے اور ایک رکوع سے پہلے، تم ان سکتوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو۔ تو حضرت ابو ہریرہ صرف یہ نہیں بتا رہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے جی کے اندر، اس کا موقع اور محل بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو آپ بھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، نہ، انہوں نے کہا سختوں میں پڑھو، نمبر 1۔ نمبر 2، اقرا بہا فی نفسک کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے جی میں پڑھنا، اس سے یہ الفاظ نہیں ثابت ہوتے کہ سرن پڑھو، آہستہ آہستہ، نفسک یعنی اپنے جی کے اندر اندر، یعنی اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے تصور میں پڑھتے جاؤ۔ تو وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم فاتحہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اینڈ پہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا چھکا ہے، یہ مسلم شریف کی آپ نے جو حدیث لکھی، اس سے چند احادیث آگے 905 نمبر حدیث ہے مسلم شریف میں، جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے۔ اور وہ حدیث ایسی حیران کن حدیث ہے کہ اس میں امام مسلم نے اپنے کومنٹس بھی ڈالے ہیں، اور امام مسلم نے کہا کہ میں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی دنیا کی صحیح حدیثیں ہیں وہ میں مسلم شریف میں لے کے آ رہا ہوں، البتہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم شریف میں وہ تمام صحیح احادیث لے کے آ رہا ہوں جن پہ امت کا اتفاق ہے۔ اور پھر امام مسلم نے کہا کہ میرے نزدیک ابو ہریرہ کی حدیث درست ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کی بھی 905 نمبر حدیث کے انڈر، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، اور جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، اور جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ تم آمین کہو۔ تو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ کس قرات میں خاموش رہنا ہے۔ اور امام مسلم کہہ رہے ہیں حدیث ابو ہریرہ بھی روایت کر رہے ہیں، تو ابو ہریرہ تو کہہ رہے ہیں جب پڑھا جائے سورۃ الفاتحہ کو تو خاموش رہو، اور جب وَلَضَّالِّينَ تو آمین۔ وہ کہتے ہیں نہیں اس میں قرات کا ذکر ہے، فاتحہ کا نہیں ہے۔ سرکار قرات کا ذکر ہے تو فاتحہ کا ہی ذکر ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہے جب امام قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ، اور جب وَلَضَّالِّينَ کہے تو آمین کو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ فاتحہ۔ اور نہ سمجھ آئے تو بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ قرات سورہ فاتحہ بھی ہے اور اس کے بعد والی بھی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں سختوں میں۔ میں جتنی بار نماز پڑھاتا ہوں الحمدللہ سختے کرتا ہوں، فاتحہ پڑھنے کا ٹائم دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جی ناظرین، آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کو سنا، ان کا موقف بھی جانا۔ تو تمام علماء اکرام کا موقف ہے کہ نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، امام کی پیروی کرنی ہے جو وہ کرتا ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں شاد و آباد رہے، آپ کی تمام مشکلیں اللہ اپنی رحمت سے حل کرے۔
تو ویڈیو کو کرتی ہوں مکمل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.